پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، تو آئیے نگران شورا سے اس موضوع پر ہم کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب یہ ہے تو اس پر کافی ہے، ہمارے مدنی مذاکروں میں اور دیگر مواقع پر بھی ہوا ہے، اور اس پر امیل سنت نے بھی بہت سارے مدنی پھول پہلے بیان کیے کہ مرنے کے بعد پھر زمین اور آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں اور تعریفوں میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور بیٹے، پھر ساری وہ باتیں بیٹا بیان کرے گا۔ والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو بیٹا وہ باتیں والد صاحب کی بیان کرے گا۔ والد صاحب جیتے جی بیٹے کے منہ سے تعریف سننے کو ترس گئے ہوں گے، ماں جیتے جی بیٹے کے منہ سے تعریف سننے کو ترس گئی ہوگی، لیکن مرنے کے بعد پھر بیٹا ماں باپ کی بھی اسی طرح تعریفیں کرتا ہے۔ مطلب مبالغہ، غلط مبالغے کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں بعض اوقات کہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا۔ الحمدللہ امیل سنت کے مدنی پھول 100 کروڑ مرحبا، مگر یہ ہے کہ میں مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کے توسط سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ سن کر اور تک پہنچانے کی کوشش کریں، آپ خود بھی عمل کریں، اپنے خاندان میں اس کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں کہ یہ کرنے کا نہیں ہے، یہ بولنے کا نہیں ہے، اور جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں ان مثالوں پر بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی کہ ہم کئی جھوٹے مبالغوں سے بچ جائیں گے، اور ایک معاشرے میں ہونے والا یہ غلط جو طریقہ کار رائج ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے کیا فوت شدہ اور کیا زندہ، جب ہم کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں نا، اور اسپیشلی اگر ہم منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بس وہ بعد میں بھلے وہ ہم کو ایک نظر اچھا نہیں لگتا، لیکن بعض اوقات تو ایسے فارمیلٹی کے ٹائپ کی بھی تعریفوں کے پل پول باندھے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ البتہ جو کرے بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اور اپنی قبر و آخرت پر نظر رکھ کر کرے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے ہم بھی انسانوں میں ہی بستے ہیں، اور انسان بھی ہیں۔ انسانوں میں مطلب رہتے، تو اب ظاہر ہے جو کہنے والا ہے، تو ایک جو امیر علیہ سنت اپنے انداز میں جو فرماتے ہیں کہ ادھر کے علاقے کا چھٹا ہوا بدماش ہوتا ہے، اور ظاہر ستانے میں نمبر 1، لیکن جب اس کا ہو گیا وہ دنیا سے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اگر ایمان کی حالت میں اس کی انتقال ہوا، تو یہ کہ اس کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں، تو یہاں پر مطلب ظاہر تربیت کا ہی ایک سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو یہ ایک بات سوچنے کی بھی ہے نا کہ جو سن رہے ہیں، جو ہمارے درمیان بیٹھے اٹھے ہیں، تو وہ بھی تو ان تمام چیزوں کو جانتے ہی تھے نا، تو ان چیزوں کے متعلق، اور خاص کر اگر اولاد اپنے والد کے متعلق گھروں میں اگر اس طرح سے کیا جاتا ہے، تو وہ سب باتیں تو ظاہر ہے نا کہ اس کی عادت و اطوار کیا تھے، کس طرح سے معاملہ کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی انسان سوچے۔ مقبول دعائے مغفرت کرے، جی جی اچھی باتیں کرے، جی وہ ایصال ثواب کی چیزیں کرے۔ اب جانے والے کو شاید آپ کی اتنی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، صحیح۔ جانے والے کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس کے دانتوں کی، نہ گالوں کی، نہ آنکھوں کی، نہ اس کے کپڑوں کی، اور اس کے دن رات کی تعریفیں کرو۔ ہاں اگر اچھا انسان تھا تو اچھے کلمات سے یاد کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے انداز سے یاد کریں کہ انشاءاللہ اس میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ اگر پڑوسی اس کو اچھے انداز سے یاد کریں گے کہ اچھا آدمی تھا، اور گواہی دیں گے اس کے اچھائی ہونے پر، اس کے نیک ہونے پر، تو انشاءاللہ اس میں بھی بشارت ہے۔ لیکن بس وہ جو امیر سنت کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، وہ جھوٹے مبالغے سے بچے کو، مبالغہ یہ بھی کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، یعنی بڑا چڑھا کر کسی کی باتیں بیان کرنا کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، اور جناب یہ تو بہت با اخلاق تھا، حالانکہ جیتے جی اس کے اخلاق نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، دو ٹکڑے گالیاں بکتا تھا لیکن با اخلاق تھا مرنے کے بعد۔ اچھا، اس میں جو شرن مذمت جو بیان ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا اس میں اسی وجہ سے کہ یہ مبالغہ کر کے جب اس کو کیا جاتا ہے تب مفتی کوئی صاحب کیا حکم؟ فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں، تو نوحے کی ممانعت کی گئی، تو وہ نوحہ کہتے ہی میت کے ایسے محاسن کو ہیں، ایسی خوبیوں کو ہیں کہ جو اس میں تھی نہیں، ان کو بیان کرنا، اس پر واویلا کرنا، شور کرنا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی خواتین سے اس کے اوپر، کیونکہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، تو ان سے باقاعدہ بیعت لی کہ یہ نوحہ نہیں کریں گی۔
تو یہ ہوتا ہی نوحہ ہوتا ہی ایسی تعریفات کے اوپر مشتمل ہے کہ جو مردے کے اندر ہوتی نہیں ہے. ایک اور اسی موضوع کو جب آگے بڑھا تو خاص کر بڑا ایک نازک سا میٹر امیر علیہ سنت نے بیان کیا کہ اگر کسی نے کسی کو خودکشی کرتے دیکھا تو وہ مطلب ایک اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں نے ہی تو دیکھا تھا کہ جناب اس نے گاڑی کے آگے چھلانگ لگائی تھی. تو اس پر امیر علیہ سنت نے منع فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ظاہر ایک عیب مرنے والے کا حرام مردے موت کی مرا ہے. غیبت یہ بڑا گناہ ہے. تو یہ بھی ہمارے اب ظاہر آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور موبائل بھی ہے تو کوئی ایسی بات ہو تو میں نے وہ کہتا نا کہ اگر کوئی زخمی پڑا ہے یا کوئی بھی ایسی حادثہ ہوا یا کوئی بھی ایسا فیل ہوا تو اب سامنے والا جو ہے وہ بجائے اس کی مدد کرنے کی اس کو ویڈیو بناتا ہے تاکہ ویڈیو وائرل ہو. بنا کر بھی ایک تو اس نے وائرل کیا. جی جی دوسری بات آپ اس سے نیچے اگر کامنٹ دیکھیں نا, مجھے نہیں اندازہ, میں نے کبھی سنے پڑھے نہیں ہے, لیکن مجھے اب ایسے ہی میں ایک اندازے پر بات کر رہا ہوں, تو کامنٹ بھی پھر مذمت پر عجیب و غریب قسم کے آتے ہوں گے اور اس کو معاذ اللہ بہت لعنت ملامت بھی کرنے والے کرتے ہوں گے. اب جانے والا چلا گیا, اگر مسلمان گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. اب اس کو برا بلا کہنے سے اور اس کی اس انداز کی مذمت کرنے سے وہ لوٹ کر تو واپس آئے گا نہیں. تو بہتر تو یہی ہوتا, بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ دعائے مغفرت کریں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اگر ایسی چیز وائرل کرتا ہے نا تو آپشن شاید ہوتا ہوگا ہمارے موبائلوں میں کہ آپ فوراً اپنے فیس بک سے یا اپنے جو بھی آپ کے پاس جو ہے اس سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. میں تو اللہ توفیق دے, ہوتا ہوگا فیس بک سے بھی شاید, میرے کو آتا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر مجھ سے کہتا ہوں میرا پیج ہے, میرے فیس بک پر ہی کسی نے میرے فیس بک تو کوئی ویسے میرا کو نہیں لیتا, آج تک کسی نے کوئی ڈالا ہی نہیں ہے جو ہمارا مجلس کے تحت ہے, لیکن ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی ڈال سکتا ہوگا یا نہیں, مجھے اس کا پروسیجر پتہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے اور کسی نے مطلب آپ کے کسی پیج کے پر کوئی ایسی چیز ڈال دی ہے تو میرا خیال ہے اس کو فوراً کے فوراً آپ کو ریموو کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے. نہ کوئی ہوئے نہ کوئی دیکھے نہ آگے بڑھے, یعنی برائی کو جو نا وہیں پر دبا کر کچل کر ختم کر دینا چاہیے. اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے, اور اس کی پھر جتنی مذمت ہو اتنا کم ہے. پر یہ اس میں بہت پیارا مدنی پھول یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے خدا نہ خواستہ تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے کہ آپ کی ان چیزوں کو کوئی مشہور کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں, ہے نا. کال دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاء اللہ عز و جل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سنا ہے کہ میوزیکل رنگ ٹون اپنے موبائل پر نہیں لگانی چاہیے, اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی نعت وغیرہ منقبت وغیرہ بھی نہیں لگانی چاہیے. تو آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں کون سی رنگ ٹون لگانی چاہیے, اور نگرانی شورا بھی اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دے. شیر اتار نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب بچپنے غوث اعظم کمپیوٹر سوالات کے جوابات آپ کی شہزادی فرما رہی تھی تو آپ مسکرا کیوں رہے تھے, اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اور اگر کسی نے آپ سے ملاقات کرنی ہو اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے سے چلتے ہیں. ملاقات کا کوئی باضابطہ طریقہ کار تو ہے نہیں, اعلان کو ایسا ہے نہیں, نہ کوئی ایسا ہم نے طریقہ کار وضع کیا ہے کہ اس کے تحت ملاقات ہو سکتی ہے, اور جو ملنا چاہتے ہیں عموماً ان سے ملاقات ہو جاتی ہے کسی نہ کسی انداز سے. باقی رہی بات مجھ سے مسکرا کیوں رہا تھا, تو وہ رونے کا محل تھا نہیں, رونے والی باتیں ہو نہیں رہی تھی, اور اچھی چیزیں تھیں, اور فطری تقاضا ہے کہ جب آپ کی اولاد کو اچھے انداز میں اور اچھے کام میں نظر آئے گی تو آپ کو فرحت ہوگی, آپ کو خوشی ہوگی. تو یہ ایک فطری تقاضا ہے. یہ اولاد کو سوچنا بھی چاہیے کہ وہ کام کریں جس سے آپ کے والدین کو فرحت ہو, ان کی قلب کو تسکین ہو, ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, جبکہ وہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. اب بدقسمتی کے ساتھ کسی ماں باپ کو اگر اولاد کو ناچتے گاتے دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ان کو اپنی آنکھوں کا نہ کلیجہ کا علاج کرانا چاہیے. اور پھر اس میں والد صاحب کے لیے بھی تربیت ہے, اولاد اگر اچھا کام کرے تو اس کو اولاد کو دیکھ کے مسکرانا بھی چاہیے. اولاد کی حوصلہ افزائی ہے نا, اولاد کو بھی اچھا لگے کہ ہمارے ابو امی کو خوشی ہوئی, اور کوئی اچھا کر کے آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمزور کام کرتی ہے اولاد تو آپ اس کو بیٹھ کر سمجھاتے بھی تو ہو نا, تو اگر اچھا کام کر آئیے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی
کرنی چاہیے اور اس کو مطلب اس کی ہمت بڑھے, وہ نیکسٹ ٹائم وہ اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اب مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی, میوزیکل رنگ ٹون تو لگانا ظاہر ہے کہ ناجائز و حرام ہے, اس کی تو اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو نعت یا مقدس کلمات وغیرہ لگاتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے نظارے بالکل واضح ہیں ہمارے سامنے کہ کئی مرتبہ جو انکمنگ ٹیون لگی ہوئی ہوتی ہے, اب فون اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ درمیان میں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام ہے تو وہ پورا نہیں ہو پاتا, یا کوئی اور مقدس نام ہے تو درمیان میں سے کٹ جاتا ہے, پورا ہو نہیں پاتا. یہ ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام, اللہ کی تسبیح اور یہ دیگر کام جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ان کو ٹیون بنایا جائے. تو سادہ سمپل سی جو ٹیون ہوتی ہے وہ اپنے موبائل میں رکھیں یا وائبریٹ پر اس کو رکھیے. تو شور نچانے والے بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹیون بھی رکھتے ہیں لیکن بعضوں کا وہ گھنٹی رکھتے ہیں. ٹیون سے مراد ہے کہ الارم آپ رکھتے ہیں, وہ بیل رکھتے ہیں جو بھی موبائل بیل, بعض اس کی بھی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے نا تو وہ بھی بہت تیز رکھتے ہیں. یعنی اگر وہ پھر مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں خاص طور پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو ایسا بجتی ہے ٹر کر کے تو سب کو مطلب ہلا جلا کے رکھ دیتی ہے. تو ابھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی سن بھی نہ سکتا ہو. اب تو مطلب جتنی سافٹ آپ وہ رنگ رکھیں گے نا اتنا میرا خیال لگتا ہے کہ آپ کو یہ فائدہ دے گی اور آپ کو بھی کوفت نہیں ہوگی. نہ بعضوں کا بہت تیز رکھتے ہیں اور بجتی رہتے ہیں. جب بعضوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, بجتی رہتی ہے, بجتے بھی رہتے ہیں, نہ بند کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتا. ارے مشورہ ہو رہا ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو یہ کرتے رہتے ہیں. کچھ آداب ہوتے ہیں. میں آپ کو کچھ چند باتیں عرض کرتا ہوں, ابھی میں نے سلسلے میں بیان کی ہیں لیکن اس طرف سے بھی میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. حاجی امین بھی ہیں, مفتی صاحب بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں, ہمارے ذمہ داران بھی دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مجلس کے آداب ہوتے ہیں اور ان آداب کو ہمیشہ ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اول تو کبھی کسی ایسی امپورٹنٹ جگہ پر آپ بیٹھے ہیں جہاں کوئی مشورہ ہو رہا ہے, کوئی کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی دنیا اور آخرت کے فائدے کی کئی باتیں ہو رہی ہیں, 2-4 لوگ جمع ہیں, تو اس میں پہلی میری مدنی التجا یہ ہے جو میں نے آج بھی عرض کیا تھا, یہ جو فون ہے نا اس کو خدا را جیب میں رکھا کریں. یہ جیب میں رکھا کریں, بالکل اپنے سامنے بھی نہ رکھا کریں. سامنے بھی رکھتے نا تو یہ بچتی ہے. میں آپ کو مثال دوں, جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, حاجی امین سے بات کر رہا ہوں, اور حاجی امین سے بات کرتے کرتے یہ ہو جائے گا کہ یہ فون اٹھا کر دیکھ لیں گے. وہ تو میری بھی وہ ایسا مجھے لگے گا کہ ان کو لگتا ہے میری بات کی اہمیت کا پتہ نہیں. بھائی میں آپ کی بات توجہ سن رہا تو آپ میری بات توجہ سے کیوں نہیں سن رہے. ایک آداب ہے محفل, جب تین آدمی جمع ہوں اور 2 آدمی کان میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو وہ بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے. جو حاضر ہے آپ کے سامنے بیٹھا, آپ کی اس کی طرف دھیان نہیں ہے, اور جو موبائل میں آپ کے طرف حاضر ہی نہیں ہے, کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو ایک تو یہ غلط ہے. دوسرا یہ کہ ہم سفر پہ جاتے ہیں, ہم مدنی مشوروں میں جاتے ہیں, یا بطور کہیں مہمان ہوتے ہیں, یا وہ خاص طور پر نگران یا ذمہ دار یا مبلغین یا واعظین یا امام مقررین, تمام عاشقان رسول سے میری عرض ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے کبھی گیدرنگ میں یا محفل میں یا مجلس میں بیٹھیں, مہربانی کر کے خدا را میری ریکویسٹ ہے, موبائل فون کو آپ اس گھڑیوں کے لیے خیر آباد کہتے ہیں, اس کو بالکل منع کر دیں. بھائی تمہارا وہ لوگ ہیں نہیں آپ کے پاس جن کو آپ اپنے ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے ہو, ان سب کو جوابات دے رہے ہیں, ان سب کو آپ انٹرٹین کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ لینا چاہتے ہیں, آپ سے کوئی مدنی پھول لینا چاہتے ہیں, آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھ کر آپ موبائل میں ہیں. اسی طرح کوئی بیان کر رہا ہے, کوئی مدنی مشورہ کر رہا ہے, پتہ ہے وہ بعضوں کا لائیو ٹرانسمیشن میں بھی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ابھی تو نہیں ہے یہ ماحول, لیکن لائیو ٹرانسمیشن میں براہ راست میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, حاجی امی نے جیسے سوال دے دیا میرے کو, تو اب میرے کو پتا ہے کہ عمران 5-7 منٹ تک تو بات کرے گا, تو یہ 5-7 منٹ تک حاجی امی نے اپنا موبائل لے کر اپنا سارا کام نپٹائیں گے. اچھا اب یہ بھی مزہ نہیں آتا.
ابھی نہیں ہو رہا، مگر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ براہ راست نشریات میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو تو تھوڑی پتا چلے، آپ تو مدنی چینل. اچھا جب ان کو جب لینا ہوگا نا، پھر ان کو کہا جائے گا آپ کو لے رہے ہیں، یہ موبائل لگیں گے، یہ کریں گے، یوں کریں گے، سارا وہ سیٹنگ کریں گے، پھر وہ اب رونے کے لیے. مطلب ناظرین کے سارے معاملات کا خیال ہے. وہ بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے خیالات، ان کے بھی ہونے نہ ہونے کا کوئی خیال کریں آپ. اچھا میں ویسے پرسنلی طور پر موبائل سامنے ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ وہ چیزیں ہم کو لینی ہوتی ہیں آگے پیچھے سے. لیکن اس میں بھی رسک ہوتا ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے کہیں، مطلب ماشاءاللہ 25-50 اسلام بھائی جمع ہے، کوئی لینا چاہتا ہے، اور آپ کو ڈائریکٹ کوئی ایسا ایمرجنسی میسج آپ نے پڑھ لیا، فوراً موڈ آف ہو گیا، سب کا وہ آگے پیچھے ہو گیا نظام. تو موبائل کے سائیڈ ایفیکٹ اس پر تو میں بولوں کہ اگر میرے کو بولو تو میں وہ لمبے جوڑے بیان کر دوں. موبائل کے سائیڈ ایفیکٹ پر یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں. یہ تو ذمہ داران کے لیے اور اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے لیے میں نے عرض کیا ہے. اسی طرح یہ ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ پڑھانے والے ابھی جمع ہونا شروع ہے، امام صاحب وغیرہ. تو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس وقت موبائل فون آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، توجہ اسی طرف ہونی چاہیے. ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی عرض کرتا، بات کرتا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف مکمل توجہ فرمایا کرتے تھے. یہ مطلب کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے. میں کہتا ہوں اس کا حق ہے، ایک طرح سے اخلاق کی تو اس کا حق ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کو پورا وقت دیں، اس کی بات تسلی سے سنیں. کتابوں میں لکھا ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، سننا ایک فن ہے. لوگ سنتے نہیں ہیں، سننے کی طاقت نہیں ہے، فوراً بات کاٹیں گے. ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، دیر تک سننی پڑتی ہے بعض اوقات. تو سننا ایک فن ہے، اور یہ باقاعدہ اس کے کورسز ہیں سننے کے. بولنے کے تو آپ سنتے ہوں گے کہ بولنا ایک فن ہے. میں کہتا ہوں سننا ایک فن ہے، اور سننا بولنے سے زیادہ مشکل فن ہے اور اہم فن ہے. کیونکہ سن کر آپ کتنوں کے بوجھ ہلکے کر دیتے ہیں اور کتنوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات نہیں سننے کی وجہ سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے. اگلا بات شروع کرتا، ارے ہاں آپ تو یہ کہنا تھا، وہ تو اگلا میں کہنا ہی نہیں جا رہا تھا. بیٹھے کی نہ کٹ گئے، یہ کہنا ہی نہیں جا رہا. تو اب کیا کہنا چاہا؟ بولا تم سننے کو تیار نہیں، میں کیا بولوں گا. اب ہو گئی لڑائی. تو یہ جذباتی انداز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مہربانی کر کے یہ موبائل فون سے جہاں جان چھڑانی ہے نا وہاں جان چھڑائیں. گھر میں بھی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اب گھروں کتنوں کی پتہ چلتا ہے موبائل کی وجہ سے. تو بس اللہ کرے کہ یہ ہم جو بھی چیز کریں بیلنس کے ساتھ کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، کہ جہاں جو چیز جتنی استعمال کرنی ہے اتنی کریں، جہاں جس کو جو وقت دینا ہے اس کو وقت دیا کریں. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور ہمارے ماشاء اللہ عز و جل حاجی امین بھی حاضر ہیں ماشاء اللہ، اور مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بھی حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ایک یہ بھی بہت خوشی ہوئی جب باپا آپ کی تعریف کرتے ہیں، بہت دل کو اچھا لگتا ہے. آج باپا نے آپ کو شعر کہا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اور دل کو اچھا لگا. اور آپ کو کیسا لگا؟ دوسرا یہ کہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کسی شخص نے 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھی اور پہلی رکعت میں ہی بیٹھ گیا، تو یاد آیا تو کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے سجدہ سے کیا تو نماز ہو جائے گی. پتہ یہ جو آپ کو اچھا لگا نا، یہ اچھے لگنے میں نا آپ کا اچھا پن بہت ہے. جس کو بھی کسی مسلمان کو کوئی نعمت مل رہی ہو، کسی مسلمان کو کوئی عزت مل رہی ہو، اس کو کوئی اچھا مطلب کہ ٹائٹل مل رہا ہو، اس پر کوئی دوسرا مسلمان خوش ہو رہا ہے نا، تو یہ حقیقت میں دوسرے مسلمان کے خوش ہونے کی بہت بڑی اچھائی ہے. ورنہ وہ ناخوش ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کئی جگہوں پر، یا پھر وہ مطلب کہ پھر کچھ اور ہی مسائل ہوتے ہیں. تو اصل میں آپ کو جو اچھا لگا نا، اس میں یہ آپ کی اچھائی ہے، یہ آپ کا حسن زن ہے. پیر صاحب یہ سب، اس پہ پیر صاحب سے محبت ہے کہ پیر صاحب کسی کے بارے میں اگر اچھا کلام کرتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. تو یہ ہے. اور ظاہر بات ہے جب آپ کو اتنا اچھا لگا ہوگا تو اس مرید کو بھی تو اچھا لگے گا نا جس کا پیر اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتا ہے. مگر ایک بات ضرور بتا دوں، جب آپ کے بارے میں آپ کے بڑے کی زبان سے
इस तरह के कलिमात निकलते हैं ना, वो आप की मोहतात होने को बढ़ा देते हैं। आपके एक तो लोगों के लिए उसकी अहमियत बढ़ती है, लेकिन उसकी ज़ात में अगर उससे पूछे तो उसकी ज़ात में हुसासियत का बढ़ना ज़रूरी है कि लोग सुन रहे हैं उसके बारे में कि क्या कहा जा रहा है। अब उसको देखना है कि मैंने अपने बड़ों के कहे की लाज रखनी होती है, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोशिश करनी होती है। ये बहुत मतलब कि एक काम है, ये एहसास जिम्मेदारी का ये तकाजा करता है। मगर ज़ाहिर है कि बड़ों के बड़े होते हैं और बड़े शफकत करते रहते हैं, और इनकी शफकतों के सदके हम लोग के वो मामला चल रहे होते हैं माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का। जी मुफ्ती साहब। सज्जा साहब करने से नमाज तो बहरहाल हो गई, लेकिन अगर पहली रकात में बैठ गए थे तो अगर 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार नहीं गुजरी और उससे पहले खड़े हो गए तो अब सज्जा साहब लाजिम नहीं है। सज्जा साहब लाजिम उस सूरत में होता जबकि 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार आप बैठ चुके थे, उसके बाद फिर आपको याद आया, लेकिन बहरहाल नमाज हो गई आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर गुलाम हुसैन हाशमी अत्तारी, दुनियापुर मदीनापुर से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी इमरान तारी से मेरी अर्ज थी कि माशाअल्लाह अल्लाह इनकी बेटी को नज़र बस से बचाए। मदीना अंदाज था जवाब देने का, तो हजूर की बारगाह में अर्ज है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक छोटी सी बेटी से नवाजा है, तो हजूर दुआ करें अल्लाह मेरी बेटी को भी अच्छा बनाए और उनकी बेटी के जैसा बनाए। अल्लाह उनकी बेटी को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपकी औलाद को, आपकी बेटी को आपकी आंखों की ठंडक करे, दिल का सुकून बनाए, और कभी भी जिंदगी में आपको आपकी औलाद का दुख देखना नसीब ना हो। कॉल दें। मुफ्ती हसन साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स हमसे नाम पूछे और हम जवाब में उसको ये कहें, अपने नाम ये बताएं, सगे अत्तार नाम लेकर फिर आगे हनफी, सुन्नी, रज़वी, अत्तारी ये बताएं, और इस पे वो एतराज़ करते हुए ये कहे कि भाई शरीयत पे तो मुकम्मल आपका अमल किया जाता नहीं है, कि उसके सामने बाज़ का नमाज बाजमात छूट जाए या कोई गलती जो शरीयत से हटकर हम कर लें वो हमसे सादिर हो जाए, तो वो उस चीज को निशाना बनाते हुए कि शरीयत पे तो आपका अमल नहीं होता और इतने लंबे आपने नाम रखे हुए हैं। आया उसका ऐसा तनकीद करना या हमारा ऐसा पूरा नाम बताना कैसा? वो तो तनकीद जिसने की है, अगर शरई ज़ाब्तों के तहत की है समझाने के लिए, यानी वो ऐसा बड़ा था कि अगर वो इस तरह के जुमले बोलता और उसके ज़रिए से उसका समझाया जा सकता था सामने वाले को, तो एक गुंजाइश निकलती है। वरना बहरहाल ऐसे जुमले उमूमी तौर पर तान के लिए होते हैं, तंज करने के लिए होते हैं, तो ऐसे जुमले के ज़रिए बहरहाल इस्लाह भी नहीं हो पाती, तो ऐसा जुमला बोलना तो दुरुस्ती नहीं है। और जहाँ तक रहा इतना लंबा अपना नाम बताना, तो ये भी मुनासिब नहीं है कि वो इतना लंबा आप नाम लेके उसको बताने जाएंगे तो बसा औकात तो सामने वाले की तबीयत के ऊपर यही गिरा गुजरेगा और बसा औकात ये मजाक का सबब भी बन सकता है। तो नाम जो मुख्तसर है उसे ही बयान करना चाहिए, अपनी निस्बत को बयान करना चाहिए। जी कॉल दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंद गुजरात जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक जारी व सारी है। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत के चंद अशआर पढ़ दीजिए। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवा ए शान कुदरत पे लाखों सलाम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी जी किताबुन निसा जो तो वो कहाँ से मिलेगी, क्या है? तो मैंने सोचा इसका भी मुफ्ती साहब का बड़ा मुताला रहता है। इमाम नसाई की किताब है इशरतुन निसा के नाम से। अच्छा चलो मिल गया ना नाम। अब आप ये पूछो कहाँ मिलती है, फिर पूछना कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा।
اب پوچھا تو جواب لیا ہے تو آگے بہت بڑھے. سارے اس طرح کے احکام سے مختص کتابیں تو ہیں اور اسلامی بہنوں کے بزرگوں کی احکام النساء وغیرہ کے نام سے. اب کیا کرنا ہے؟ مانا ابھی سوال پر قائم رہے آپ. چلو ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈیں گے اس کتاب کو بھی. نہیں ملتی ہیں. ملتی ہے آسانی کے ساتھ. آسانی سے مراد ہے کہ مل جائے گی. آپ مفتی صاحب سے بات کر لیں. چلو سلسلے کے بعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نہ تو آپ اس میں وہی بات تھی جدی پشتی جو باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں اور جس کا آج بھی ایک تذکرہ ہوا، تو یہ بھی ایک احساس دلاتا ہے کہ کتنی ایسی بات ہیں جو مطلب نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں جو مدنی چینل کی ناظرات ہیں، تو ظاہر ناظرات یعنی یہ جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں مدنی چینل، تو یہاں نیکی کی دعوت دینے کا جو عموماً ایک جذبہ بڑھنا چاہیے کہ واقعی خاندانوں میں، علاقوں میں جو ایک ایسی باتیں رائج ہے، تو یہ عورتوں میں جو ہمارے یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو درس کا سلسلہ ہوتا ہے، ہر بدھ کو اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ جیسے 11ویں شریف کا یہ جو دن چل رہے ہیں، تو اسلامی بہنوں کے تحت بھی علاقوں میں اجتماعات کا سلسلہ ہے، مدرسہ مدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ایک پیغام دیا جائے تاکہ وہ ہماری مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے گھروں میں ہیں تو وہ بھیجیں. اسلامی بھائیوں کو آج ابھی صحیح معنوں میں علم ہونا چاہیے. عموماً ماں یا گھر کی اس طرح کی عورتیں ہیں نا، اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں، مبلغ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے گھر میں پوزیشن ہے، تو آپ سے پوچھتے ہیں صحیح کہ وہ نہیں کیلے کے بارے میں پوچھیں گے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فلاں کہانی کے حوالے سے پوچھیں گے، تو اتنے روزوں کے حوالے سے پوچھیں گے، تو اس مہینے کے حوالے سے پوچھیں گے. ابھی آنے والا پہلا خالی دوسرا خالی، ٹھیک ہے. یہ ہمارے میمنوں میں بہت ہوتا ہے، یہ ربیع ثانی اور جمادی الاول جمادی ثانی، پہلا خالی دوسرا خالی. تو یہ کیا ہے، تو فلاں تاریخ کیا ہے، تو یہ چاند کی اس میں ہوگا، تو اس میں وہ روزہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو مبلغین کو چاہیے کہ اس حوالے سے ان کی معلومات ہو، ان کا مطالعہ ہو، اور پھر اسلامی بہنیں بھی اس معاملے میں معلومات و مطالعہ رکھیں تاکہ اجتماع میں آنے والی یا اس طرح کی چیزیں کرنے والیوں کو ہم صحیح معنی میں رہنمائی کر سکیں اور مدنی مذاکرہ پابندی کے ساتھ دیکھیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی رہنمائی ہوگی. اور وہ باتیں جو بالکل بے پر کی لاتے ہیں، نہ کوئی نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی وہ ٹوٹکوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور بہت عجیب و غریب ہوتی ہے اور اس کی کوئی شریعت میں اور اس طرح کی جگہ نہیں ہوتی. ایسی باتوں کو پھر ہمارے معاشرے سے ہمیں نکالنے میں کوشش کرنی چاہیے. ویسے ماہنامہ فیضان مدینہ بھی ایک بہت اچھی دعوت اسلامی کاوش ہے کہ ہر مہینے کے حوالے سے آپ کو تو زیادہ اس کی دعوت دینی چاہیے. آج آپ کی 1100 روپے باپا نے دینے کی نیت کی کہ حاجی امین کے میں پیمنٹ کروں گا. کیا یار حاجی نکل پڑتی ہے آپ کی بھی یار، ماشاء اللہ. دے کھول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص 10 روپے کی چیز لے کر 20 روپے میں بیچ سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. اگر کوئی اور اس میں خرابی نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا نہ ہو، تو 10 روپے کی چیز صرف 20 میں نہیں 100 روپے کی بھی بیچی جا سکتی ہے، 1000 روپے کی بھی بیچی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.